تو صورتحال یہ ہے کہ جناب میں تو مسلسل چائنا اور انڈیا کی سچویشن کے بارے میں بتا رہا ہوں، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور بالکل خواہش بھی ہے ہماری، دل بھی کرتا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو فتح کریں، اور انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کشمیریوں کو واپس ملے گا، اور ایک دن مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی حکومت ہوگی، ان کو آزادی نصیب ہوگی، اور بھارت جو ہے وہ 70 سال سے اگر ذہنی طور پہ مسخر نہیں کر سکا، جسمانی طور پہ مسخر نہیں کر سکا کشمیریوں کو، تو آئندہ 100 سال بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو میں ایسے تمام دوستوں کو جو اس طرح کا تمسخر اڑاتے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ ذہنی غلامی کا کوئی علاج نہیں ہے جی۔ آپ کو کم از کم یہ انتہائی کمزور درجے کا جو ایمان ہے وہ ہے کہ آپ دل سے کسی چیز کو برا سمجھیں، جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اس کو دل سے ضرور برا سمجھیں۔ اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، تو ایمان کے کمزور ترین درجے پر ضرور فائز رہنا چاہیے، اور مقبوضہ کشمیر کو فتح کرنے کا معاملہ جو مذاق اڑانا، وہ یہ ہے کہ ذرا سوچیں کشمیر میں گزشتہ 70 برسوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے۔ 80 لاکھ کشمیری ہیں، اور دوسری طرف ایک 1.25 ارب سے زیادہ کا ملک ہے بھارت، اور 1 ملین آرمی اتاری ہوئی ہے، بھارتی فوج اور درندہ صفت فوج۔ وہ انتہا پسندی، دہشت گردی کی تمام حدیں پھلانگ چکی ہے، اور آپ ذرا سوچیں، یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ ان کشمیریوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہر کشمیری، میں کہتا ہوں کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا کوئی گھر بھی نہیں بچا جس گھر کا کوئی نہ کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا، کوئی بزرگ، کوئی خاتون شہید نہ ہوئی ہو اور عصمت دری نہ کی ہو۔ ایسے کشمیریوں کو ہمت اور داد دیتے ہیں ہم، صرف ہم داد ہی دے سکتے ہیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے، کہ آپ ذرا سوچیں کہ کسی خاندان کے سامنے آپ میں سے یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، آپ میں سے کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بیوی، اللہ نہ کرے اس کے سامنے بھارتی درندے آئیں اور اس کی آبرو ریزی کریں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خاندان اور وہ قوم جو ہے وہ غلامی قبول کر سکتی ہے؟ ذہنی طور پہ غلام نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ذہن مسخر نہیں ہوتا تب تک آپ غلام نہیں ہیں۔ ذہنی طور پہ جب تک غلامی آپ قبول نہیں کرتے، آپ کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ یہی حال تحریک پاکستان کا تھا۔ انگریز سمجھ گیا تھا کہ ان کو زیادہ دیر تک ان پہ قابض نہیں رہا جا سکتا، لہٰذا یہاں سے نکلیں، تو وہ نکلے۔ اسرائیل اور فلسطینی بچے کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے اسرائیل کے ٹینکوں پہ وٹے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا غصہ نکالتے ہیں، چھوٹے بچیوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پہ غلامی قبول نہیں کر پا رہے، اور وہ کریں گے بھی نہیں۔ تو اس لیے ایسے تمام دوست جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے کشمیر فتح کروایا جا رہا ہے، تو بالکل جناب ہم ہمت کرتے رہیں گے، اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے، اپنی آواز بتائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو میڈیا میں آنے سے روکنے کے لیے وہاں پہ تمام جتنے بھی کمیونیکیشن کے نظام ہیں ان کو جیم کیا ہوا ہے، اور بھارت کی سپریم کورٹ تک کٹ پتلی بنی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ کشمیری واقعی سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر انڈیا کا ہے اور ان کا ہے، اور وہ وہ وہاں پہ اپنا تسلط برقرار کر چکے ہیں، تو ایک چھوٹی سی اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، اور وہ ہے کہ وہاں پہ پلیبیسائٹ کروایا جائے، استصواب رائے کروایا جائے، رائے شماری کروائی جائے، کشمیریوں سے پوچھ لیا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کیا آپ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تینوں سوال پوچھ لیے جائیں تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن انڈیا کو بھی پتہ ہے، اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے یہ اصل نام نہیں ہیں، اصل اکاؤنٹس نہیں ہیں، آپ پیچھے کوئی اور ہیں، پروکسیز ہیں، یہ فیس جو ہیں سارے، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن
اگر اتنی ہی ہمت ہے تو مقبوضہ کشمیر میں آپ پلیبیسائٹ کروا لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جناب کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی کیا صورتحال ہے۔ یہی حال اسرائیل اور فلسطین کا ہے۔ افغانستان ہمارے سامنے ہے۔ افغانیوں نے ذہنی طور پہ غلامی قبول نہیں کی، نہ رشیا کے اگینسٹ نہ امریکہ کے اگینسٹ، اور انہیں دہشت گردوں کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا اور پیس پروسیس کرنا پڑا، پیس ایگریمنٹ کرنا پڑا، اور اس کو امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے۔ خیر یہ ایک بہت لمبی بات ہے۔ دوسرا، چائنا اور انڈیا کے بارے میں جناب ہم نے جو کچھ کہا اس کی ایک ایک بات درست ثابت ہوئی ہے، اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہم ہوا میں تیر نہیں چلاتے، ہم باقاعدہ طور پہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد چیزیں انہی کی چیزیں ہیں، اسی سے ہم اخذ کرتے ہیں، اور دوسرا ہمارے اپنے سورسز بھی ہیں، تو کوئی بھی خبر ہماری غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اب مزید ایسے لوگوں کو جن کو تکلیف ہوتی ہے ان کو ایک اور میں خبر دے رہا ہوں جناب۔ خبر آپ کو بتا دیتا ہوں، خبر موجود ہے، اور یہ مذاکرات کے بعد کی بات ہے۔ مذاکرات ہوئے، اس میں اب سب سے پہلے تو یہ بتا دوں، اس خبر کو میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بھارتی فوج کے ایک کرنل نے ایک جناب سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، اور سٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی، بھارتی فوج کے ایک کرنل نے بھارتی میڈیا کو شٹ اپ کال دی ہے اور ایڈوائزری جاری کی ہے، اور انہیں کہا ہے کہ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر اور کوئی کیا کہنا چاہیے ہرزہ سرائی، بلکہ کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں اور سچویشن خراب ہو، مشتعل یا اشتعال انگیزی والی باتیں ہوں۔ تو یہ ہے، اگر صورتحال اتنی ہی کنٹرول میں ہے انڈیا کے، تو پھر جناب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ خیر ایک خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگین خبر یہ ہے جناب، چین یہ کہتا ہے کہ بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں، چین کا کلیم ہے کہ بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں 90,000 مربع کلومیٹر اس کا ہے، اور جبکہ دوبارہ سن لیں ذرا جناب، ہل نہ جائیں آپ، تو وہی جو 10-12 لوگ ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں، باقی میرے ویورز کے میرے لیے قابل احترام ہے جناب۔ چین بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں 90,000 مربع کلومیٹر کا کلیم کرتا ہے جناب۔ اب بھارت نے کیا تسلیم کیا ہے؟ بھارت یہ تسلیم کر چکا ہے کہ چین نے مغربی ہمالیہ میں اس کے 38,000 مربع کلومیٹر پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہم تو آپ کو 60 کلومیٹر کہہ رہے تھے، بھارت یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہمارے 38,000 مربع کلومیٹر کا ایریا پہ چائنا کا قبضہ ہے۔ تو چائنا نے یہ جی 4 گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات رہی، اور اس ملاقات میں چائنا نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارا کلیم صرف یہیں تک نہیں ہے جو ہم لے چکے ہیں، بلکہ ہمارا کلیم ہے 90,000 مربع کلومیٹر کا پورا علاقہ واپس لینا، واگزار کروانا، کیونکہ چین یہ سمجھتا ہے کہ شمال مشرقی علاقے میں 90,000 مربع کلومیٹر چائنا کا ہے، 38,000 لیا جا چکا ہے، اور باقی جو ہے وہ لیا جانا باقی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو یہ وہاں پہ ہوئی ہے گفتگو چائنا کی اور انڈیا کی، اور اس کے بعد جناب کیا ہوا؟ یہ ساری باتیں، کیونکہ ظاہر ہے چائنا نے 2 اور 2 4 کی طرح باتیں کی ہیں، اور ان کو چائے کے لیے سموسے کھلانے کے لیے تو نہیں بلایا تھا لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو، اور چائنا کی طرف سے میجر جنرل صاحب تھے، تو ان کو چائے کے لیے نہیں بلایا 4 گھنٹے بٹا کر۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ ظاہر ہے انڈیا کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، تو اس کے بعد وہاں پہ چائنا نے وسیع پیمانے پہ ہزاروں ٹروپس بھیجے ہیں جناب، ہزاروں ٹروپس مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اور یہ خبر ہے ٹائمز آف انڈیا کی، تو میں ذرا ان دوستوں سے، ٹائمز آف انڈیا کی یہ خبر ہے، اور اس میں واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے
کہ جناب مذاکرات، جس کو انڈیا مذاکرات کہتا ہے، جس کو چائنا فلیگ میٹنگ کہتا ہے، ڈسکشن ہوئی۔ فلیگ میٹنگ کے بعد چائنا اور انڈیا کے بارڈر پہ صورتحال مزید ٹینس ہو گئی ہے، اور چائنا کے ہیلی کاپٹرز اور جنگی جہاز، لڑاکا طیارے مسلسل پرواز کر رہے ہیں، اور کل سے، جب سے یہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں، جب سے یہ ملاقات ختم ہوئی ہے، تب سے لے کے مسلسل چائنا جو ہے وہ ہزاروں ٹروپرز کو وہاں پہ اتار چکا ہے، وہاں پہ پہنچا چکا ہے، اور وہاں پہ ایکٹیویٹیز مزید بڑھ گئی ہیں، صورتحال ٹینس ہے۔ اور اس کی ریزن یہ تھی کہ چائنا نے میسج دیا تھا جی انڈیا کو، انڈین جرنیل کو، کہ ہم 1 انچ بھی نہیں چھوڑیں گے، اپنی جس پہ ہمارا کلیم ہے وہ 1 انچ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر امریکہ کو انڈیا کو زوم ہے کہ وہ امریکہ کے کہنے پہ یا امریکہ کے بلبوتے پر وہ ہمارے ساتھ کوئی پنگے ونگے لے سکتا ہے، تو ان کا کہنا ہے چائنا کا کہ یہ بھول کر بھی غلطی نہ کرنا، کیونکہ امریکہ کو یہاں آنے میں کافی وقت لگے گا، اور جب تک وہ پہنچے گا اس وقت تک ہم اپنا کافی کام کر چکے ہوں گے، اور ہم پڑوسی ہیں اور پڑوسی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اب چائنا نے یہ بال پھینکا ہے انڈیا کے کورٹ میں کہ اب انڈیا کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ جناب ایک اور چیز، یہ خبر بھی ٹائمز آف انڈیا کی ہے جناب، ہماری نہیں ہے، وہ ہے کہ مذاکرات کے بعد، انڈین اور چائنیز جرنیلوں کی ملاقات کے بعد مسلسل چائنا نے ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی ہے۔ چائنا کے جیٹ طیارے، لڑاکا طیارے اور جنگی ہیلی کاپٹرز مسلسل لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور نہ صرف فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بلکہ باؤنڈری کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے جو سورسز ہیں جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مانیٹرنگ نہیں کر رہے، مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور وہ تصاویر لے رہے ہیں، وہ انڈین سائیڈ کی موومنٹ دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا نے انڈیا کو وارن کیا ہے کہ جو تعمیرات ہو رہی ہیں اس پہ فوری طور پہ کام روک دیں، اور تعمیرات کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ ہوا ہے۔ Chinese army carried out massive maneuvers featuring thousands of paratroopers in that country's northwestern region۔ یہ ہے جناب وہ الفاظ جو موجود ہیں چائنیز اتھارٹیز کی جانب سے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ ایکچوئل جو چیز سامنے آئی وہ 2-3 باتیں۔ ایک تو یہ کہ چائنا نے جو پیغام دیا اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹروپس بڑھا دیے، اپنی فوجی نقل و حرکت بڑھا دی ہے، وہاں پہ ہیلی کاپٹرز پہنچائے ہیں، اور جیٹ تو آلریڈی ہیں، اور مزید پیرا ٹروپس اتارے ہیں جناب، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، اور انڈیا نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن چائنا مسلسل یہ کام کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہمارا 90,000 مربع کلومیٹر کا ایریا ہے، وہ ہم نے سارے کا سارا واپس لینا ہے، اور 38,000 ہم واپس لے چکے ہیں اور مزید واپس لیں گے۔ تو یہ سچویشن جناب۔